साहब ये फरमाइए कि कल आप भी मौजूद थे, एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है, बड़ी अहम ब्रीफिंग। तो जितना आप हमें, वो है तो इन कैमरा, जितना आप हमें कुछ गाइड कर सकते हैं उस हवाले से। जी मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, आरिफ साहब, मलिक साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और कल वाकई बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई, 6 घंटे की ब्रीफिंग थी जिसमें मुख्तलिफ उनके लीडर्स ने ब्रीफिंग दी, मिलिट्री लीडर्स ने, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब से कोई 3 घंटे का बड़ा खुला डुला फ्रैंक और इंटरेक्शन हुआ और हर सिक्योरिटी मामला पर गुफ्तगू हुई। एक तो मैं कहूंगा कि मुझे खुशी हुई कि जो हमारा मिलिट्री हाई कमांड है लेड बाय जनरल बाजवा, उसमें एक बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है मौजूदा सूरत हाल पर, क्या मसाइल हैं और हमने क्या करना है। और दूसरा एक और भी ये खुशगवार बात है कि माजी के बरक्स हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ने भी सबक सीखे हैं और उनकी सोच में भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है। ये 1990s वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ना 1990s वाला पाकिस्तान है, ना 1990s वाला अफगानिस्तान है। तो इन हकाइक को अक्कासी करते हुए जो गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी थी और उसमें मुझे हम आहंगी नजर आती है खाकी और मुफ्ती के दरमियान। मुफ्ती से मुराद जो सियासी कुव्वतें हैं और खाकी तो आपको पता ही है जो फौज है और मिलिट्री हाई कमांड है। तो ये भी अच्छी बात है। जो इलाकाई सूरत हाल है, जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, तो मेरे ख्याल में सारे जो लोग शुरका थे, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भी थी, हिज़्ब इक़्तिदार भी थी, मुतमिन थे इस कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग से। अच्छा शायद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। मुझे सर ये बताएं, आप कल जिस ब्रीफिंग से आया और आपका भी एक माशाल्लाह विजन है, आप दुनिया को उस नज़र से देखते हैं। बज़ाहिर तो अमेरिका और नेटो उधर हार के चले गया, बाद साहिब इल्म लोग कहते हैं नहीं, असल इम्तिहान तालिबान का अब शुरू हुआ है, वो किस तरह मरा हुकूमत को चलाते हैं, क्या मिल कंसेंसस करके बनाते हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में तालिबान एक कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या मुश्किलात का शिकार रहेंगे? पहली तो है कि दोनों बातें जो आपने कही सही है। अमेरिका हार के गया है, अमेरिका मार खा के गया है, अमेरिका बेइज्जती करा के गया है, वो कोई डाउट नहीं है। और वो अभी तक एक, वो कहते हैं ना, वो एक वुंडेड लायन की तरह है जिसको अब पता नहीं क्या कर रहा है वो। अभी 2 टेलीफोन कॉल तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर उसने, ब्लिंकन ने, जो वजीर खारजा अमेरिका का, कि हमारी मदद करो 16 अगस्त को और 28 अगस्त को। लेकिन दूसरी जो बात आपने की वो सबसे बड़ा टेस्ट है। अफगान तालिबान एक, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना जी वो हिज़्ब इख्तिलाफ बड़ा अच्छा है लेकिन हुकूमत नहीं चला सकते, तो ये भी एक मज़ाहमती तहरीक थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह वो नहीं थी कि बड़ी कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट थी। अब इनके लिए टेस्ट होगा कि क्या हुकूमत में जो एक्सपीरियंस लोग शामिल कर सकते हैं जो हुकूमत चला सकें और सब पूरी दुनिया को और खास तौर पर खित्ते को साथ लेके चलें। और जो वादे उन्होंने पाकिस्तान से किए हैं, चीन से, रूस से, ईरान से, कि हम अपने खित्ते को किसी हमसाए के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो वो वादे पूरे कर सकेंगे या सलाहियत भी है पूरे करने की। अगर नहीं है तो फिर कुछ और लोगों को एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अभी तक मैं कहूंगा, जैसे आप कहते हैं ना नया पाकिस्तान, तो उधर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी नई एस्टेब्लिशमेंट है और वो नया तालिबान भी है। कम से कम अभी तक जो सोच और इक़दाम उन्होंने किए हैं वो माजी के बरक्स है। अच्छा शाह साहब, काबिल तारीफ़ है, कल आपने बताया अपना हमारी जो आर्म फोर्सेस की जो विजन है, जो लीडरशिप है, बड़ी अच्छी बात है। मगर इस मुल्क की को पॉलिटिकल लीडरशिप भी तो है। वेयर दे आर, वेयर इज़ योर पार्लियामेंट? आप जैसे इतने सीनियर लोग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना नाम है, वो कहते हैं मैं यूरोप को भी समझता हूँ, दुनिया भी देखी है, पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, सेनेट नज़र नहीं आ रहा, पार्लियामेंट नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? ये आपका वैसे जो तनकीद है ज़रा वैलिड है। मैं समझता हूँ कि हम जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3, 4, 5 इश्यूज ऐसे हैं जो सियासत से, सियासी वाबस्तगियों से बालातर। मेरे ख्याल में कश्मीर हो, सीपैक हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, फलस्तीन हो, अफगानिस्तान, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए मैं चेयरमैन डिफेंस कमेटी, मैं कभी अपनी चेयरमैन डिफेंस कमेटी में इसको सियासत से बाला रखता हूँ, हालांकि सब सियासी जमातें हैं। दूसरा, हमारी आपस में जो एक खलफशार लड़ाइयाँ चल रही हैं सियासतदान की हर इशू पर। अब मैशियत है, कोविड-19 है, देखें कोरोना वायरस, ये तो सियासत का इशू नहीं है ना, ये तो इंसानियत का दुश्मन है, उसमें कोई पार्टी का इशू तो नहीं है ना, उसको हमें देखना चाहिए और हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखें जी, 16-15 अगस्त को इतना बड़ा वाकया हुआ, आज हम बात कर रहे हैं 2 हफ्ते हो गए हैं, पार्लियामेंट को फौरी बुला लेना चाहिए था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो उधर बैठे हैं, उन्होंने हफ्ते के बाद इमरजेंसी सेशन बुला लिया, हालांकि हम तो हमसाए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अब अच्छी बात है कि फौज ने इनिशिएटिव ले लिया, बात तो एक ही, वो भी सिस्टम का हिस्सा है,
چاہے وہ پنڈی میں بیٹھے ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، تو اچھی بات انیشیٹو لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پازیٹیو آؤٹ ریچ ہے، اور اس میں حکومت کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. سید صاحب آپ بھی تو جو یہ پارلیمنٹری باڈیز تھی نا جن سے وہ ملے ہیں، جن کو انہوں نے بریف کیا ہے، امریکہ میں بھی پارلیمنٹری باڈیز جو ہیں وہ پیش ہوتی ہیں، ان کے آگے پیش ہوتے ہیں جا کے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. تو ہاں اتنا اس طرح نہیں ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم کوئی اپنے نجی کاروباروں سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ بھی تو معاملہ ہے نا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا. اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک اور بات کی کہ زخمی شیر ہے امریکہ اس وقت، اور خوف یہ، اور میں جو دوسری پیرل میڈیا دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں خطرہ یہ ہے کہ وہ چائنا کو ادھر سے رستہ گزرنے آرام سے نہیں دیں گے، جو بھٹی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو میں آپ کا جو پہلا کامنٹ کا جواب دے دوں. دیکھیں جی، پچھلے 4 سالوں میں 2 دفعہ ملٹری ہائی کمانڈ پارلیمنٹ آیا ہے، اور میں نے انیشیٹو لیا تھا پچھلی دفعہ 2017 میں نے کہا جنرل باجوہ کو کہ میں کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں. ہم گئے ان کے پاس، میں کہ آپ بھی آئے ہمارے پارلیمنٹ میں. کہتے ہیں آپ بلائیں گے تو میں آؤں گا نا. میں نے رضا ربانی صاحب سے بات کی کہ جی آپ ان کو بلائیں، کہتے نہیں وہ نہیں آئیں گے. میں کیوں نہیں آئیں گے، آرمی چیف ہے، پاکستان کا آرمی چیف ہے، کوئی فارن کنٹری کا تو نہیں. انہوں نے انوائٹ کیا، جنرل باجوہ آ گیا. وہ کھلا ڈولا بندہ ہے ویسے ہی جنرل باجوہ، آپ جانتے ہیں، اور وہ ریلیکس گفتگو کرتے ہیں. تو وہ آگے، اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہماری آف دا ریکارڈ جو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، کر باقی بعد میں چھپ جاتا ہے سارا کچھ. اور پھر ابھی جولائی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بریف کرنے گئے، تو 2 دفعہ ہم جی ایچ کیو گئے ہیں، 2 دفعہ وہ پارلیمنٹ آئے. تو یہ اچھی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات کی امریکہ کی، اب یہ دیکھیں امریکہ کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہی سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جو اس کا دماغ خراب تھا جب چائنا سے بات کر رہا تھا تکبر کے ساتھ، مارچ میں الاسکا میں جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی 18 مارچ 2021 کو، اب اس نے 2 ٹیلی فون کیے ہیں چائنیز کو منتیں کرنے کے لیے. وانگ جی کو جو وزیر خارجہ ہے، 16 اگست کو کیا اور 28 اگست کو، آپ ہم سے تعاون کریں، آپ یہ کریں وہ کریں. چائنیز نے کہا جی ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ چین دشمن پالیسیاں ختم کریں. انہوں نے بھی کنڈیشن لگا دی. اور کل آپ نے دیکھا یو این سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا، چین اور روس نے ایبسٹین کیا جو ریزولوشن پاس کیا، اور ریزولوشن بھی، ورنہ طالبان کے خلاف ریزولوشن لانا چاہ رہے تھے، چین اور روس نے کہا ہم اجازت نہیں دیں گے. تو اس وقت امریکہ کا وہ روب، وہ دبدبہ، وہ دماغ خراب جو تھا، بہت غرور تکبر جو تھا، وہ اس طرح نہیں رہا. ان کو بھی ضرورت ہے الائز کی. پاکستان ان کی تعاون کر رہا ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں استنبول گیا تھا تو ایئرپورٹ گیا تو میں دیکھا امریکی فوجی، میں نے ملا، میں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کہتے جی وی آر ہیئر فار ٹرانزٹ فار ایویکویشن آف افغانس. اور پھر میں دیکھا کہاں وہ وردی میں آئے ہیں فوجی، اور پاکستان کے آگے منتشن کر رہے تھے، پلیز ہیلپ اس، پلیز ڈو دس. تو وہ ہم ان کو ایویکویٹ کرا رہے ہیں، پی آئی اے کے جہاز، اللہ کی شان دیکھیں، ہم افغانیوں کو ایویکویٹ کرا رہے ہیں، امریکنوں کو، انگریزوں کو، ڈینش کو، بیلجینز کو، ڈچ کو. تو یہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے اور ان کو چین کی بھی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں فی الحال جو زخمی شیر جو ہے وہ اپنا اس طرح غصے کا اظہار نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے ان کی بھی شکست ہوئی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے دوست جو ہیں وہ تو ویسے ہی صف ماتم بچھا ہوا ہے، انہوں نے ویسے. اچھا مظاہر صاحب، ایک تو زخمی شیر کچھ سیکھتا ہے نہیں سیکھتا. ایک آپ نے فرمایا جیسے نیا پاکستان، نئی اسٹیبلشمنٹ، اس میں بہت ساری گفتگو ہوئی، یقیناً آپ وہ نہیں اظہار کریں گے، نہ میں پوچھوں گا. تو کیا سمجھتے ہیں 3 سال بعد جو نئے پاکستان کے بارے میں عام لوگوں کے تاثرات ہیں، طالبان کے 3 سالوں کے بارے میں وہی تاثرات ہوں گے یا واقعی نیا طالبان ہوگا؟ دیکھیں نیا طالبان اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں، یا میں صرف آخری معافی چاہتا ہوں، ایک بات پہ آپ جب جنرل صاحب بول رہے تھے بڑے مسکرا رہے تھے، آپ کے ایک ساتھی نے بڑا فیل کیا، وہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے لگا انہوں نے بتائی بھی ہے لیکن مجھے میری میموری نہیں کام کر رہی. وہ دیکھیں جی، وہ اصل میں ہم یوز ٹو ہیں، بڑے ہم سیاستدان اپنے آپ کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. ماضی کا فوجی ہائی کمانڈ بڑا سیریسلی لیتا تھا بڑا. تو یہ جو اس قسم کا کھلا ڈولا انٹریکشن ہے، جنرل باجوہ کو میں کہتا بھی ہوں کہ ہی از اے تھنکنگ جنرل، وہ ہر ایک کا نہیں وہ. اور ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم پاٹے خواہ ہیں، ہم فیصلہ کریں گے. یہ آپ سے مشورہ بھی کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے بھی ہیں، اور آپ سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ میں ان کو فوجیوں کو لیکچر بھی دیتا ہوں. آدھے جرنیل تو میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور کمانڈ اسٹاف کالج کی وجہ سے. تو یہ بڑا پروفیشنل ملٹری ہائی کمانڈ ہے. یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں، یہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں. ان سب نے کوئی بلوچستان میں جنگ لڑی ہے، کوئی وار آن ٹیرر لڑی ہے، سوات میں لڑی ہے، فاٹا میں لڑی ہے. پھر اس پوائنٹ تک پروفیشنل لوگ ہیں، کانفیڈنٹ لوگ ہیں، اور اپنا سسٹم جانتے ہیں. اور باجوہ کی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجک شفٹ لائے ہیں. خاص طور پہ افغان پالیسی کیا تھی ہماری، کہ ہمارے بندے کو انسٹال کرنا ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ لانا ہے، فلانا ساڈا بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وی ول جو ہمارے فیوریٹس نہیں ہیں،
اب جس دن طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اسلام آباد میں ہم کس کی میزبانی کر رہے تھے؟ سارے وہ لوگ جو کوئی ہزارہ کا ہے، کوئی تاجک ہے، کوئی ازبک ہے، پہلے تو وہ نام لینے کا پاکستان کو تیار نہیں تھے. تو ہماری پالیسی میں جو مثبت تبدیلی آئی ہے اس سے ہمارے اسٹریٹجک اسپیس ملا ہے ہمیں افغانستان میں بھی اور خاص طور پہ اس خطے میں بھی، اور ان کی بیلنس پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا آلسو کہ انڈیا کا بات کرتا ہے اور انڈیا نے ہمیں انیشیٹو لیا. یہ عارف صاحب یہ نہ بھولیں، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کی، انڈیا کے ڈی جی ایم او نے فون کیا ہمارے بندے کو کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ پکا سیز فائر ہو، تو کیونکہ مودی کو کووڈ نے مارا ہے، مودی کو چائنا نے مارا ہے، مودی کو معیشت نے مارا ہے، اور پچھلے ہفتے اس کی پاپولیرٹی ریٹنگ کتنی تھی؟ 24%. یہ مودی کا حال ہے جو بڑا فن خواہ سمجھتا تھا. تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے حق میں حالات ہیں، لیکن اس کا خوب قدم لیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. مشاہد صاحب میں ایک جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں مگر اپنے کمنٹ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو اب اگلی جنگ ہے وہ غربت کے ساتھ ہے، پیسے کی کمی ہے، $9 بلین ان کے فریز ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے 15 دن میں، بے روزگاری ہے، بے شمار مسائل ہیں. جو میرا اصل آپ سے سوال ہے، اس میں ریجنل جو پاورز ہیں، جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، وہ ان سے پراکسی میں نہیں آ جائیں گی؟ ڈونٹ یو پریڈکٹ چائنا اور امریکہ کولڈ وار میں جا سکتے ہیں اس کنڈیشنز میں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کی طرف. جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کے $2 بلین تھا ان کا سالانہ انکم طالبان کی. وہ کہاں سے تھی؟ وہ ڈرگز اور مائننگ کے سے. $2 ارب. اب جو $9.5 ارب تو امریکہ نے قابو کر لیے، لیکن چائنا، رشیا، قطر اور اس میں اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل کر لیں ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہو سکتا ہے. اور امریکہ کا بھی یہ نہ بھولیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ نے جنگ ہاری ہے، فوج کا انخلا ہوا ہے، خطے کو نہیں چھوڑا. یہ خطہ دنیا کا سب سے اہم خطہ ہے جیو پالیٹکس کے حوالے سے، یہ جیو اکنامکس کے حوالے سے. پاکستان، ایران، انڈیا، چائنا، رشیا، افغانستان، یہ سارا یہ تو اسٹریٹجک ایریا ہے. تیل ادھر ہے، پیچھے سعودی عربیہ، یو اے ای بیٹھا ہوا ہے. تو امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہوگا. امریکہ کے اب کارڈز کم ہیں اور اس پہ چاہیے کہ وہ بھی انگیج کریں. میرے خیال میں ابھی امریکہ کو ٹائم لگے. اور دوسری بات ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت ایک سیاسی خانہ جنگی شروع ہوگی. یہ بائیڈن کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو ریپبلکن رائٹ ونگ ہے، ٹرمپ کی واپسی تو پکی کرا دی ہے نا بائیڈن نے اس سارے واقعہ کے بعد 2024 میں. اور اگلا سال کا جو الیکشن ہوگا، ان کا بائی الیکشن ہوتا ہے 2022 میں، ریپبلکن واپس آ جائیں گے. آپ دیکھ لیں. میں بھی تھوڑا بہت امریکہ کو جانتا ہوں.